ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ پروگرام حقیقت ہے کیا میں سکندر احمان آج ایک حساس مسئلے میں ہمارے خطہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے نامور صحافی، جرنلسٹ اور چیف ایڈیٹر ایکسپریس نیوز اور پاکستان کی صفحہ اول کی صحافت میں بہتر کردار ادا کرنے والے سردار شہزاد عزیز صاحب میرے ساتھ ہیں۔ آج کا مسئلہ اتنا ہی حساس ہے جس کی بات پر میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ سمجھتے ہیں، آج انہیں ہم اپنے اس میڈیا ہاؤس میں آنے پہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی جی، آپ ہمارے پاس تشریف آئے۔ شہزاد صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو آج کل جو پوزیشن جا رہی ہے اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں اس کے حوالے سے، اور خصوصاً غزہ کے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، جس طرح اس کی تعمیر میں خوبصورتی دکھائی گئی تھی، آج اس کی تباہی کے مناظر دیکھے واللہ آنکھیں جو ہے وہ نم ہو جاتی ہیں، خصوصاً ان بچوں کو دیکھ کے جو بے یار و مددگار اپنے ماں باپ کے اور عزیز و قارب کے وہ جب بل بلاتے ہیں تو سچی بات ہے کہ دل خون کی آنسو ہوتا ہے۔ تو جناب سے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راج صاحب، ماشاء اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج اس حساس معاملے پہ ڈسکس کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی کیفیت ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، خواہ وہ عرب میں یا عجم میں مسلمان جتنے بھی حکمران ہیں وہ کسی نہ کسی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور بالخصوص جو صہیونی قوتیں ہیں۔ جب یہ ٹرمپ کا الیکشن آیا، اس سے پہلے لوگوں مسلمانوں کی یہ جو رائے تھی کہ ٹرمپ آئے گا تو شاید اسرائیل کو وہ دبائے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کافر جو ہیں وہ ایک ہے، جو مرضی ان کی پالیسی مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور پہ جو اسرائیل ہے، امریکنز ہیں، ایک بک ہے دا گریٹر اسرائیل، اس کے حوالے سے انہوں نے 100 سال آگے کی انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ یہ ہونا ہے اور ہونا تھا اور ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہونا تھا مسلمانوں کی تباہی، اور اس سلسلے میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے شمار پیشنگوئیاں ہیں، وہ حدیث کی شکل میں بھی موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت کے نزدیک جو مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ ان کی حیثیت ایک جھاگ کی مانند ہوگی، کہ ان کی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 6.5-7 ارب مسلمان نہیں، پوری دنیا کی جو ہے آبادی ہے، اس میں سے مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ 1 ارب اور 80 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے پاس دیکھ لیں کہ تیل کی اتنی بڑی وافر مقدار موجود ہے، بے شمار اور دیگر ہمارے پاس مسلمانوں کے اندر اٹامک پاور ہے پاکستان کی شکل میں، اور پوری دنیا کے جو اقوام متحدہ نام نہاد جو بنی ہوئی ہے اقوام کے فیصلے کرنے والی، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو اگر کافر کو کانٹا چبھے تو اس جگہ پہ جہاں پہ کانٹا چبھا ہے اس کو وہ عبرتناک جگہ بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں غزہ نظر نہیں آتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ غزہ کے اندر یا فلسطینی جتنے بھی وہاں پہ بیٹھے اس دیش کو چھوڑ دیں، ان کو دیش نکالا پہلے ہی مل چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں فلسطین کو، یہاں پہ ہم نے اپنی مرضی کی کنسٹرکشن کرنی ہے، ہم نے اپنی مرضی کی آبادی یہاں پہ
جو ہے اس کو بسانا ہے. تو یہ تو ہونا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا تھا کہ یہ ہونا ہے. اور دیکھیں مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, 1 ارب 80 کروڑ کے نزدیک, لیکن ہمارے پاس ویٹو پاور نہیں ہے. جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے اکٹھے ہیں. مسلمانوں کے حوالے سے ان کی پالیسی ایک ہے. دیکھیں ہمارے 57 ملک ہے اسلامک, اور ان میں ایک نہیں ہے. ہر جو ملک جس طرح آپ نے بتایا کہ کسی نہ کسی کے وہ زیر نگی ہے اور اس کے پریشر میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے, اور انہیں اس حد تک جسارت نہیں ہے کہ وہ کھل کے یہ بات کریں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ لڑتے ہو. ایسا میں آپ کو بتاؤں کہ ان 2 دنوں کی حالت جو غزہ کے اندر ایک جگہ پہ اجتماع کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچیاں, چھوٹے معصوم بچے وہ آؤ بکا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مہدی کو بھیج, حضرت امام مہدی کا ظہور کر, عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جلد ہو تاکہ ہمیں اس کرب و بلا سے نجات ملے. اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر, آپ عالم اسلام کے اندر آپ نگاہ دوڑائیں, ٹھیک ہے, پاکستان آرمی سے آپ کے بے شمار اختلاف ہوں گے, لوگوں کے ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, لیکن آخری نگاہ جو ہے لوگوں کی وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ پاک فوج کی طرف. اور غزہ کے اندر معصوم بچے, معصوم بچیاں, انہوں نے آواز بلند کی کہ یا اللہ اس پاکستان فوج کو توفیق دے کہ یہ ہمیں اس ظلم سے نجات دلوائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف, پاکستان کی فورسز, پاکستان کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کو اس کرب و علام سے نکالے. اور میری بات یاد رکھیں, آج اگر غزہ کا مسلمان, غزہ کی بچیاں, غزہ کے معصوم بچے ہمیں آوازیں دے رہے ہیں, میری بات یاد رکھیں کل وہ ہمیں عبرت کا انجام بنائیں گے. آج اگر ہم خاموش ہوں گے, اس دیش میں خاموش ہوں گے, اس دیش سے آواز آ رہی ہے, کل اس دیش کے لوگ روئیں گے, اس دیش کے لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. اور اس وقت ہے کہ پوری امت مسلمان یکجا ہو کے. میں نے وہ بلاسٹنگ دیکھی ہے, جی جی, جو جب بم بلاسٹ انہوں نے کیا پھینکا, 200-300 میٹر تک لاشیں جو ہے لاشوں کی چیتڑے اڑے ہیں, لوگ اڑ کے اوپر چلے گئے. اس قدر غضبناک اور اتنی بری طریقے سے بمباری مسلمانوں کے اوپر, پھر بھی امت مسلمہ اگر خاموش ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ٹھیکیدار مذہب کے اور پاکستان کے وفادار ایسے بنے بیٹھے جو کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری دنیا کی امت مسلمانوں. ٹھیکہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح الکفر ملت واحدہ, اسی طرح کیا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم, من استقبل قبلۃ فہو مسلم, فہو مسلم فہو اخ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہوا, جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ کہا وہ مسلمان ہوا, اور جو مسلمان ہوا وہ ہمارا بھائی ہوا. کیا ہمارے بھائی کو, آپ کے کسی بھائی کو تکلیف ہو, آپ کے بھائی کو یا میرے بھائی کو کوئی بندہ آ کے گولی مار دے, تو ہم اس کا اس دوسرے پارٹی کے لیے کیا کریں؟ ہمارا موقف کیا ہوگا؟ کسی ایک ملک کی پرکار پر محمد بن قاسم آ سکتا ہے. آج مسلمان کدھر گئے, آج حکمران کدھر گئے؟ وہ حکمران اور آج کے حکمران میں کتنا بڑا فرق ہے. یہ ایسے کربناک واقعات ہیں, ایسی دل کو ہلا دینے والی باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا سوچتے ہیں کہ ہماری آرمی اور ہماری جو موجودہ یعنی کہ 25 کروڑ آبادی ہے, ان کے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے جی, عوام کے جذبات اس وقت آپ کے سامنے 2-3 دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ, آپ فیس بک پہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ, ہر جو ہے بندہ اس کی یہ آواز ہے کہ ایک دفعہ آپ اس آواز کو اٹھائیں, علم جہاد بلند کریں, تو انشاءاللہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج اگر پاکستان یا 1-2 ممالک اکٹھے ہو کے ایک موقف رکھیں غزہ کے حوالے سے, تو اتنے بھی وہ حالات گئے گزرے نہیں ہیں مسلمانوں کے. جب موت تو ایک دفعہ آنی ہے انسان, ٹھیک ہے, تو مسلمان کے لیے تو موت شہادت ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے جو شہادت کی زندگی ہے اس کی زندگی سے بہتر زندگی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ. تو مرنا تو انسان میں ایک دفعہ ہے, تو کیوں نہ پھر وہ جو ہمارے بہن بھائی اپنی جانیں دے رہے ہیں, جن کا نام و نشان وہ مٹانے کے لیے مٹا چکے ہیں, تو ان کے لیے کیوں نہ ہم اپنی آواز کو شہادت مقصود نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاید. سردار صاحب, بڑا احساس ٹاپک ہے, مجھے بات کرنے میں سوچنا پڑتا ہے. کوئی اس طرح کی بات جو میرے سے غلط نہ نکل جائے. جو موجودہ حالات ہیں, صرف غزہ کو نہیں دیکھیں,
بشمار لیبیا دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، اردن دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، باقی جو لوگ کر رہے ہیں، ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ سارے جو سسٹم ہیں ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں کہ ہمیں ایکا نہیں ہے. اگر ہم ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور غالب رہے گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے دوست ممالک سے، اپنے فوجی بھائیوں سے، اور جس کو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں جو آج کل عالم اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ جو دنیا کا واحد ٹھیکیدار ہے، اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ راجی صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو غزہ سے اور پوری عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر کسی کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں. غزہ کے بچے، معصوم بچے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مہدی کو نازل فرما، حضرت امام مہدی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. اور یہ جو قیامت نظر آ رہی ہے آپ کو، اس سے بڑھ کے قیامت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور حضرت امام مہدی جو ہیں، ان کا ظہور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بارے میں سب سے بہتر جانتی ہے کہ کب ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرب قیامت میں ہوگا، کہ قریب ہوگا. اور ان کی جو نسل ہے وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت امام حسن جو ہیں، ان کی قربانی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے تخت و تاج کو اس اسلام کی بقا کے لیے چھوڑا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیتا اور اس کا صلہ لازمی دیتا ہے. حضرت امام حسن جو ہیں، ان کو جو صلہ ملا اس قربانی کا، وہ کس شکل میں ملا کہ آپ کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، آپ کا اعلان ہوگا کہ امام مہدی اس دنیا میں تشریف لا چکے، اس وقت حالات یہ ہوں گے کہ شرق و غرب میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، گلی گلی، نگر نگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کا غلبہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اسی گھاٹ پہ جہاں سے بکری پانی پی رہی ہے، اسی گھاٹ پہ بھیڑیا بھی پانی پیے گا. اور بکری کو اس کو خوف نہیں ہوگا کہ بھیڑیا مجھے چیر پھاڑ دے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جو کائنات میں جس کی حکمرانی ہے وہ کس کی ہے؟ مہدی کی حکمرانی ہے، حضرت امام مہدی کی. اور حضرت امام مہدی کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے حضرت امام حسن کے اولاد میں سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو، انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی کی شکل میں پوری کائنات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے کی حکمرانی ہوگی، حضرت امام مہدی کی. اور واقعہ کربلا دیکھ لینا، یہ اس بات کا ایک بڑا مسلمہ ثبوت ہے کہ اسلام کی خاطر کس طرح انہوں نے خانوادہ اہل بیت دو، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. حضرت امام حسین کی قربانی کا صلہ کیا ملا کہ قیامت تک جو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دوسرا جو صلہ تھا، انہوں نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا. اس کا صلہ کیا ملا کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے حضرت امام مہدی جب آئیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت امام مہدی آئیں گے تو ان کے ساتھ جو مسلمان وابستہ ہوں گے، کیا ان کا کیا عالم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جب میرا مہدی اس دنیا میں تشریف لائے گا تو اس وقت عرب و عجم سے اور کائنات کے دور دور سے نوجوان اور ایسے لوگ جو مسلمان درد دل رکھنے والے ہیں، وہ مہدی کے قافلے میں شامل ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جو نوجوان ہوں گے ان کے ناموں کو، ان کے والدین کے ناموں کو، ان کے آباء و اجداد کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. پھر ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف میں ان کے ناموں کو نہیں جانتا، بلکہ جو ان کے گھوڑے ہوں گے ان کی سواریوں کے نام بھی جانتا ہوں کہ وہ کیسے سوار ہوں گے اور جو حضرت امام مہدی کے قافلے میں ہوں گے. پھر اسی طرح دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی 120 صفحے ہوں گی. جنت کی مسلمانوں کی 120 صفحے ہوں گے، جن میں سے 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی امتیوں کی ہوں گی. اور باقی جو صفحے ہوں گی 80 صفحے، وہ کس کی ہوں گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی صفحے ہوں گی. اور آج وقت ہے کہ پوری امت مسلمہ توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد علم جہاد کو بلند کرے، اور کسی وقت بھی اور ہر مسلمان کو یہ ارادہ اور نیت کرنی چاہیے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں امام مہدی کے قافلے میں شامل کرے. اور اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے پگھل جائے گا کہ نہ جانے مجھے کب قتل کر دیں. اور دجال بھٹکتا ہوا بھاگتا ہوا جہاں بھی جائے گا آخر کار اس کا انجام کیا ہوگا؟ موت ہوگا، وہ قتل ہوگا. اور مجھے یقین ہے اس ضمن میں ایک میں آپ اس موضوع سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں. آج کل ہمارے سوشل میڈیا میں جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں تو ہماری پاک فوج کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس ضمن میں آپ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کے کیا خیالات ہیں، وہ کس نظر سے آرمی کو دیکھتے ہیں اور آدمی کو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے اپنے راجہ صاحب کہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، خاص سعودی عرب میں شاید آپ یاد ہوگا جب خانہ کعبہ کے اوپر سرہونیوں نے سازش کر کے حملہ کیا اور اس کے اوپر قابض ہو گیا. اسٹریٹجی پاکستان نے جان چھڑوائی. آج بھی آپ ترک دیکھ لیں، جس طرح پہ مسلمان ایران دیکھ لیں، سارے وہاں پہ بھی ان کی فورسز بڑی پاورفل ہیں الحمدللہ. لیکن ان ساری جو قوتیں، ان کے پاس کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس اٹامک پاور. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی. وہ ٹھنڈی ہوا کیا ہے؟ یہی ہے. اختلافات ہوں گے فوج کے ساتھ بھی، فوج کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو گندا کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار جو ہے نا، جو پوری امت مسلمہ کی نگاہ جس کے اوپر جاتی ہے وہ پاک فوج کی. آدمی طاقت بن چکا ہے. اور یہ بھی آپ اس کو تسلیم کریں گے کہ جو مرضی لوگوں کے اختلافات ہوں فوج کے ساتھ، جب بھی کبھی فوج کے اوپر کڑا وقت آیا تو پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. آج بھی پوری جو پاکستانی قوم ہے، پوری امت مسلمہ یہ بات بلند کری ہے کہ آپ اسٹیپ اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ. سردار صاحب، وقت جو ہے نا اس کی قلت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. تو کافی ٹائم آپ سے میں نے لیا، آپ کی اپنی جگہ مصروفیات ہوں گی، لیکن آخر میں جو آپ پیغام دینا چاہیں گے اپنی امت مسلمہ کو اور کسی چیز کے حوالے سے کو بات کرنا چاہیں تو اس کے پروگرام کو میں تو راج صاحب آخر میں بس ایک چھوٹے سے شعر سے اس ساری گفتگو کا اختتام، اسی میں سب کچھ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا یہ دبا دیں. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی دل ہلا دینے والی باتیں، اور اس طرح کی معلوماتی شاید کبھی کسی اینکر نے یا میزبان نے آپ سے نہ سنی ہوں گی، جو آج شہزاد عزیز صاحب نے آپ تک اصل حقائق، امام مہدی کا ظہور، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، پروگرام حقیقت ہے کیا ہے، سکندر امان اور شہزاد عزیز کو دی کی اجازت. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا لگے وہاں ہو.